آخری اعتراض، اہل حدیث مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اس کو کافر، اس کو مشرک، اس کو گمراہ، اس طرح سے اہل حدیث بولتے ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر کوئی جاہل ایسا بولتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے. اہل حدیث ایسا نہیں کرتے ہیں. ہاں، اہل حدیث کے نزدیک واقعی جب چیز ثابت ہو جائے تو اس پہ حکم لگتا ہے. جیسے نہ صرف اہل حدیث بلکہ ہندوستان کے تقریباً سارے مکاتب فکر کے علماء نے غلام احمد قادیانی پہ کفر کا فتویٰ لگایا کہ نہیں لگایا؟ لگایا. قادیانی کے اوپر سارے اہل حدیث سب سے پہلے، اور ان کے بعد ان کے ساتھ دوسروں نے بھی، سب نے مل کے متفقہ فیصلہ کیا لگایا؟ قادیانی کیا مسلمان ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ثابت ہو گئے وہ ایک اور رسول کو اور ایک نبی کو مانتے ہیں. اسلام کی بالکل بنیادوں کے خلاف ہے. جہاں لگانا ہے وہاں فتویٰ لگایا جائے گا، جہاں نہیں لگانا وہاں نہیں لگائیں گے. کیا اصول ہے اس کا؟ دیکھیے، پہلی بات تو اہل حدیث کے نزدیک کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا بہت ڈینجر چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما رجل قال لاخیہ یا کافر، جو بھی شخص اپنے مسلمان بھائی سے کہتا ہے اے کافر، اے کافر، فقد باء بہا احدہما، وہ بات دو میں سے ایک کے لیے لازم ہو جاتی ہے. اگر کسی مسلمان کو کوئی آدمی کہے تو کافر ہے تو دو میں سے ایک پہ وہ بات آ کے رہے گی. اب وہ فتویٰ چپکے گا دو میں سے ایک پر. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. مسلم کے الفاظ ہیں ان کان کما قال والا رجعت علیہ، اگر واقعی اس نے جو کہا ہے وہ بات صحیح تھی تو ٹھیک، ورنہ وہ فتویٰ واپس اس پر لوٹے گا، بولنے والے پر. تو یہ بہت ڈینجر ہے، اس سے بچنا چاہیے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. ابن حبان کی روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کان کافرا والا کفر بتکفیرہ، اگر واقعی جس کو کافر کہا وہ کافر تھا تب تو ٹھیک، اگر نہیں تو یہ خود اس کو کافر قرار دینے کی وجہ سے کفر میں پھنس گیا، بولنے والا کفر میں چلا گیا. اس لیے ہم کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی آدمی پہ یہ کافر ہے یہ مشرک ہے ہم نہیں بولیں. لیکن ایک یہاں پر فرق یاد رکھیں. پھر آپ بولیں کہ ان کی زبان سے بار بار کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے نکلتا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ تو دو باتیں اس کو سمجھیے اچھی طرح سے. ایک ہوتا ہے آدمی پر فتویٰ دینا، دوسرا عمل پر فتویٰ دینا. یہ دو الگ چیزیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ ایک ہے آدمی پر فتویٰ دینا، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے. اور دوسرا ہے عمل پر فتویٰ دینا، یہ عمل کفر ہے، یہ شرک ہے. تو عمل پر تو فتویٰ دیا جاتا ہے، لیکن آدمی پر فتویٰ دینا بہت مشکل چیز ہے جو خاص علماء ہی دیتے ہیں. آئیے اس کی دلیل کیا دیکھتے ہیں. ابو واقد اللیثی فرماتے ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حنین کی جنگ میں نکلے. ونحن حدیث عہد بکفر، اور ابھی ہم مسلمان ہوئے تھے، کفر کا زمانہ قریب تھا. وکانوا اسلموا یوم الفتح، راوی کہتے ہیں کہ یہ لوگ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے. قال فمررنا بشجرۃ، ہم ایک پیڑ کے پاس سے گزرے. فقلنا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، اے اللہ کے رسول جیسا مشرکین کے لیے ایک پیڑ ہے جس کا نام ذات انواط ہے، ہمارے بھی لیے ایک ایسا پیڑ بناؤ نا. وکان للکفار سدرۃ یعکفون حولها ویعلقون بها اسلحتهم یدعونها ذات انواط. صحابی کہتے ہیں مشرکین کا ایک پیڑ تھا اور اس پیڑ پر اپنی تلواریں وغیرہ لٹکاتے تھے چارجنگ کے لیے، پاور کے لیے. ہماری درگاہوں پہ کڑے لٹکاتے ہیں، وہاں پر چارجنگ کے لیے وہ پیڑ پہ کیا کرتے تھے؟ اپنی تلوار لٹکاتے تھے کہ پاور آئے گا خوب لڑیں گے. اور اس کے اطراف بیٹھتے تھے تبرک کے طور پر، اور اس کا نام کیا تھا؟ ذات انواط، اس پیڑ کا نام تھا. فلما قلنا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ اکبر، جب ہماری زبان سے بات نکلی، یہ ڈیمانڈ ہم نے کی، آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، یعنی تعجب سے اور غصے سے آپ نے کہا. وقلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون.
یہ جو بات تم نے کہی ہے یہ بات ویسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہی تھی کہ اے موسیٰ ہم کو بھی ایسے بت بنا دو، ایسے بت ہمارے بھی لیے بنا دو جیسے ان کے ہیں، ایسے معبود ہم کو بھی بنا دو جیسے ان کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بڑی جاہل قوم ہو۔ قال انکم قوم تجہلون لترکبن سنن من کان قبلکم، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم ضرور ان لوگوں کے راستے پہ چلو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس کو امام احمد ترمذی وغیرہ نے روایت کیا اور ابن ابی عاصم کے الفاظ ہیں السنہ میں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انہوں نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ کیا تھی؟ پیڑ چاہیے ایسا ان کی طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ بت مانگنے جیسا ہے۔ تو بت مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے یا ایمان ہے؟ شرک ہے۔ لیکن آپ نے ان سے کہا اب تم لوگ اسلام کے باہر گئے، تم کو قتل کرنا پڑے گا، تم مرتد ہو گئے۔ کہا نہیں، ان کا عمل ویسا تھا لیکن چونکہ وہ جانتے نہیں تھے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ جو تم نے کہا یہ بہت ڈینجر بات تم نے کہی، یہ بت مانگنے جیسا ہے۔ تو آپ نے ان کو ڈانٹا، ان کی اصلاح کی، لیکن آپ نے ان کو کافر قرار دیا نہیں۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تم کو معلوم نہیں اس لیے تم نے جو بولے وہ صحیح ہے، ایسا بھی ہے نہیں ہے۔ تو ان کو کافر قرار نہیں دیا، ان کو مشرک نہیں قرار دیا، لیکن ان کا جو جملہ تھا اس کو شرک قرار دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی شرکیہ بات کرتا ہے، شرکیہ عمل کرتا ہے تو وہ شرکیہ عمل اور شرکیہ بات ہی ہوگی، لیکن اگر وہ جانے بغیر اس کو علم نہیں ہے تو مشرک نہیں ہوگا، لیکن اگر جانتا ہے اور پھر کہے اور کرے شرکیہ عمل تو مشرک ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اس طرح سے ہمارا سٹینڈ ہے۔